لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يذيك رسول الله جاهك بيز الكريم تجلى باسم منتقم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار غربار ہدیہ درود السلام بسعادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نئے سال کے پہلی جمعۃ المبارک پر ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، نیا سال اگرچہ اسلامی محرم الحرام شریف سے شروع ہوتا ہے، لیکن عیسوی اعتبار سے بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. ان کے حساب سے یہ جو عیسوی سال ہے اس کو ہم نیا سال تو کہہ ہی سکتے ہیں. باقی مبارکباد کے حوالے سے تو مبارک کا معنی برکت کی دعا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والا سال ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. تو ہم اسی موقع پر، کیونکہ رب ذوالجلال نے پہلا دن جمعۃ المبارک کا رکھا، تو اس موقع پر دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال جل شانہ اپنے کریم نبی کی نالین کریمین کا صدقہ آنے والا سال ہم سب کے لیے مبارک بنائے اور ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 پر آج کی گفتگو ہوگی، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو چند جمعے پہلے میں نے بات عرض کی تھی کہ اللہ کریم جو
حضور کے زمانہ میں یہودی تھے ان کے ایک اعتراض کو دور کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کریم نے اپنی ایک خاص بات بھی ان کے ساتھ ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا پچھلا تصور پیش کر کے اپنی بات کو آج کی لحاظ سے چلاؤں گا۔ یہود مدینہ شریف کے اندر جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے، انہوں نے جادو کے زور پر بادشاہی کی تھی، اور اس وجہ سے وہ جادو کے سیکھنے کی طرف توجہ دے رہے تھے۔ اللہ کریم نے اسی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے حوالے سے جو شیطانوں نے بیان کیا یہ لوگ اس کے پیروکار ہیں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے بالکل کفر نہیں کیا، جادوگر نہیں تھے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو کچھ اللہ نے کی طرف سے نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، بابل کے علاقے میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت فرشتے، اس پر تفصیلی بات میں نے کر دی۔ وما يعلمان من احد، کسی کو جادو کا بتاتے نہیں تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، لا تکفر، جادو کر کے کفر نہ کرنا۔ ویتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اللہ نے فرمایا لوگ جادو سیکھتے تھے کس بات کا، کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ یہاں تک تو گفتگو ہو چکی تھی۔ اب ان آیات سے جو آخری حصہ تھا بالکل، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو کا کھیل کھیلنے والے فرشتوں سے سیکھتے تھے کیا؟ وہ علم جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ ایک تصور اور خیال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا جادو کا اثر ہے؟ جادو کا اثر نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پھر کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو پھر ہم جو آنکھوں کے سامنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کریم نے بڑی پیاری بات فرمائی، پہلی آیت میں واضح طور پہ بتا دیا کہ جادو میں ایسا علم تھا جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ اس آیت سے اتنا پتہ چلا کہ جادو کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جو اگلی بات کی وہ کیا فرمائی؟ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادو کی تاثیر اپنے آپ کے لحاظ سے نہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، کہ وہ جادوگر کسی کو ضرر نہیں دے سکتے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بِهِ، اس جادو کے ذریعے، مِنْ أَحَدٍ، کسی کا، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ جادو کے ذریعے سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اللہ چاہے گا تو۔ اللہ نہیں چاہے گا تو جادوگر ٹل لگا لے، کسی کے جادو کا اثر نہیں ہونے پائے گا۔ مطلب جو ضرر، جو تکلیف، جو مشکل، جو پریشانی رب کی طرف سے لکھ دی گئی ہے بندے کے مقدر میں، نصیب میں، وہ جس ذریعے سے بھی آئے ہو سکتا ہے، لیکن دراصل اس مصیبت کا یا اس دکھ کا سلسلہ جادوگر کی طرف سے نہ سمجھنا کہ جادو کا جو ہے مستقل اثر ہے، نہیں، تاثیر ہے، لیکن تاثیر پیدا کس نے کی ہے؟ وہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے کی ہے۔ بڑی پیاری صبح میں نے کتاب میں دیکھی، مفسر نے مثال دی ہے کہ ماں اور باپ کا اثر ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے اندر، لیکن یہ اثر کوئی ضروری نہیں، اصل کرنے والی ذات کون ہے؟ رب ذوالجلال کی۔ کئی دفعہ شادی بیاہ ہو جاتے ہیں، سلسلہ میاں بیوی کا کئی سالوں تک رہتا ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی، کیوں؟ ابھی رب کو منظور نہیں۔ سلسلہ کافی عرصے تک لگا رہتا ہے لیکن جس وقت تک باذن اللہ، اللہ کی طرف سے اذن اجازت نہیں ہوتا، اس وقت تک اولاد نہیں ہوتی۔ اور جس وقت مالک کی طرف سے اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک بطن سے دو دو بچے بھی پیدا فرما دیتا ہے، وہ قدرت والا ہے، اور یہ بھی اس کے اذن کا ہی اثر ہے۔ ویسے تو میاں بیوی ہیں، لیکن کبھی اس میاں بیوی کے تعلقات کی وجہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، کبھی بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی تو اللہ دکھا رہا ہے نا کہ یہ تاثیر کس کی طرف سے ہے؟ اصلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگرچہ والدین اس کا سبب ہیں، جادو کے ذریعے سے تکلیف کسی کو پہنچنا سبب ہے جادو،
تکلیف ہو سکتی ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اصل تکلیف جادو کی وجہ سے آئی، نہیں، جادو کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک رب نہیں چاہے گا۔ تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کائنات کا پتہ بھی اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا، سورج اس کی اجازت کے بغیر روشن بھی نہیں ہو سکتا، کسی جان میں کوئی سانس بھی ہمارا اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا جب تک کہ رب نہ چاہے، اگرچہ ظاہری طور پہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ تو جادوگر کے حوالے سے رب کریم نے فرمایا کہ مت سمجھنا کہ جادوگر کا ہی اثر ہے، ہرگز نہیں، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، سبب یہ ضرور بنے لیکن تاثیر کا اثر اوپر سے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، جہاں رب چاہے گا وہاں ان کے جادو سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، جہاں رب نہیں چاہے گا وہاں پہ یہ ڈل لگا لیں، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ رب ذوالجلال جل شانہ نے یہ بتایا کہ یہ ان کا اثر نہیں، یہ رب ذوالجلال جل شانہ کے اذن سے ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، کچھ کام ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کبھی چاہتا ہے اثر پیدا کر دینا اور کبھی نہیں چاہتا، جادو بھی انہی کاموں میں سے ایک ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، جادو کرنے سے، اثر پیدا کر دے کبھی اس کی مرضی، اثر پیدا نہ کرے اس کی مرضی، لیکن ایک ہوتا ہے دم، آیات قرآنی پڑھنا، اللہ کا قرآن پڑھ کے کسی پہ پھونکنا، اس کا بھی اثر اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ آخر پہ میں عرض کروں گا، تاثیر دراصل اس میں بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے، جادو میں بھی تاثیر رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا، تم دم کرنے سے تو منع نہیں کرتے، جادو کرنے سے منع کرتے ہو۔ جو چیز رب کو ناپسند ہے اثر تو اس کا بھی ہے، جو پسند ہے اثر اس کا بھی ہے۔ اب ناجائز کام کے ذریعے سے اثر لینا شریعت کو یہ پسند نہیں کہ جادو کر کے تاثیر پیدا کی جائے، یہ شریعت کو پسند نہیں۔ اب دیکھو، میاں بیوی حق حلال کے نکاح سے آپس میں تعلق قائم کریں، بچہ پیدا ہو، اثر تو اس کا بھی ہے، اور اسی طرح اثر جو ہے زنا کا بھی، بدکاری کا بھی ہے، لیکن بدکاری سے روکا جائے گا، اس کام سے نہیں روکا جائے گا۔ جو ہے جادو یہ برا کام ہے، اس سے روکا جائے گا، تاثیر اس میں بھی رب کی طرف سے ہے۔ جو دم اور پھونک ہے اس میں بھی تاثیر رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، لیکن ایک کام ہے جو رب کو ناپسند ہے، ایک کام ہے جس سے رب ناراض نہیں ہوتا۔ جو ناپسند ہے اس سے روکنے کا کہا گیا۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضرر نہیں دیتا کسی کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ جادو کے اندر اصل میں قوت طاقت نہیں ہوتی۔ اگر جادوگر اپنی ذاتی طاقت رکھتے ہوتے اور ہر جگہ جادو کا اثر ہوتا تو پھر جادوگر دنیا کے بادشاہ نہ بن جاتے، اپنی جادو کی تاثیر سے دنیا کے بادشاہوں کو مروا دیتے، ان کی بادشاہتیں، ان کی چودراہٹیں ختم کر دیتے، اور ہر مقام پہ بادشاہ وہی بن کے بیٹھتا جو جادوگر ہوتا۔ حالانکہ جادوگر ایسا نہیں کر سکتے، کئی دفعہ وہ اپنے 3 ٹائم کی روٹی کے لیے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، اوکھے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر جادو کی ذاتی تاثیر ہوتی کہ خود اللہ کے اذن کے بغیر معاذ اللہ، تو پھر جادوگر تو پھر ساری دنیا کے بادشاہ بن چکے ہوتے۔ حالانکہ جادو کی ذاتی تاثیر نہیں، جادو اثر وہاں پہ کرے گا جہاں اللہ کی طرف سے اسے اذن ہوگا اور اللہ چاہے گا، اللہ کے چاہے بغیر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، فرمایا جادوگر لوگ ان فرشتوں سے یا جادوگروں سے جو ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، یہ خاص بات کہی اللہ نے، فرمایا سیکھتے ہیں جادو، لیکن جادو کیا چیز ہے؟ ما یضرہم، جو ان کو ضرر دے گا، ولا ینفعہم، ان کو نفع نہیں دے گا۔ بات تو ایک ہی ہے، بندہ کہ فلاں کا نقصان ہوا تو اس سے سمجھ آ نہیں رہا کہ نفع کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو ضرر دیتا ہے، اور ساتھ پھر فرمایا وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع نہیں دیتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ضرر ایسے ہوتے ہیں جو ہوتی تکلیف اور نقصان ہے، لیکن وہ نقصان فائدہ مند ہوتا ہے۔ دیکھیے مثال سے، مسلمان ہے جس کے سینے میں ایمان ہے، اس کے پاؤں میں چبھے کانٹا بھی، تو اللہ کا دین فرماتا ہے تکلیف اسے ضرور ہوئی، لیکن یہ کانٹے کا درد بھی رائے گا نہیں جائے گا، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، سینے میں ایمان ہو نا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک چیز تم نے ڈالی دائیں جیب میں ہے، غلطی سے تمہارا ہاتھ چلا گیا بائیں جیب میں،
بائیں جیب میں جو ہاتھ جاتا گیا چیز کوئی نہیں تھی تو وقتی طور پہ بندے کو تھوڑی پریشانی محسوس ہوئی، اوہ میری چیز کہاں گئی، کہاں گم تو نہیں ہو گئی، یہ خیال پیدا ہوا۔ حالانکہ چیز تھی کس میں؟ دائیں جیب میں۔ غلطی سے ہاتھ بائیں جیب میں گیا، سمجھا کہ میری چیز کہیں گر گئی۔ یہ جو وقتی طور پر اس کو ذہنی طور پر خلش اور رنجش ملی، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کی اس رنجش پر بھی مومن کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب مومن کی تکلیف ضائع نہیں ہوتی، اگرچہ ضرر ہوا، نقصان ہوا، لیکن اس نقصان پر نفع بھی ہوا، لیکن کب؟ آخرت میں۔ اسی طرح کسی کا بچہ فوت ہو جائے، خدا نخواستہ، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی بظاہر بہت بڑا نقصان ہے، لیکن سینے میں ایمان ہو تو یہ بھی نقصان والی بات نہیں۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک اگرچہ یہ نقصان ظاہری طور پہ اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا، لیکن اس کے بدلے میں حدیث میں ہے اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث سنیے، بیضاوی شریف میں بھی ہے، ویسے حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر بیان کیا، فرمایا جس وقت بندہ مومن کا چھوٹا بچہ اس کی روح قبض کر کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، روح لے کے جاتے ہیں، تو رب کریم جل وعلا شانہ ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اقبضتم ولد عبدی، اے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ۔ دوسرا سوال، اللہ پھر فرماتا ہے اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس بندے میرے بندے کے بیٹے کے دل کے پھل کو توڑا؟ اولاد کو لوگ پھل کہتے ہیں نا، پھل پھول ہی کہتے ہیں، تو اللہ یہ بھی پوچھتا ہے کیا اس کے دل کے پھل کو توڑ کے لے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ۔ بڑی پتہ کی بات ہے، تھوڑا غور کرو، فرشتہ اپنی مرضی سے آیا تھا روح نکالنے؟ ابھی تو ہم سارا یہی کہہ رہے تھے نا کہ اس کے اذن کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں، تو اللہ کی اجازت کے بغیر آ گیا تو فرشتہ روح نکالنے کے لیے، اللہ نے آرڈر دیا تو پھر روح قبض کرنے کے بعد گیا تو اللہ پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ اصل میں پوری بات سے پتہ چلے گا کہ رب کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر رب پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے فرشتوں جس وقت میرا بندے کا گھر اس طرح لٹ رہا تھا، اتنا نقصان ہو رہا تھا، اس کے مستقبل کا سہارا اسے چھوڑ کے جا رہا تھا، چھوٹا بچہ فوت ہوا، تو میرا بندہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ کس سے پوچھا اللہ نے؟ فرشتوں سے پوچھا۔ اب عرش کے مالک کو کیا نہیں پتا کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، رب کو پتا پہلے ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ سوچنے والا ہے، لیکن رب نے فرشتوں سے پوچھا۔ پوری بات سننا پھر پتا چلے گا کیوں پوچھا۔ اللہ نے پوچھا فرشتوں سے، فرشتوں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا اس گھڑی جس وقت اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا واسترجع، مولا اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تیرا شکر کیا کہ مولا تیری مرضی، تیری دی ہوئی تھی نعمت تو نے لے لی، اور کچھ شکوہ شکایت نہیں کیا۔ اب سننا، اللہ فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ پھر جنت میں ایک نیا محل تعمیر کرو اور اس محل پر میرے اس بندے کا نام رکھ دو، اور اس محل کے گیٹ پر تختی لگا دو کہ یہ ان لوگوں کا گھر ہے جو دکھوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یتعلمون ما یضرہم، ضرر تو ہے لیکن کافر کو، بے ایمان کو، جادوگر کو نفع کوئی نہیں، مومن کو ضرر پہنچی تو اس پہ نفع ہے، نفع کتنا بڑا ہے۔ اب ایسے میں اگر حقیقت پتہ چلے نا کہ اس جنت کا محل، جس جنت کی ایک کمان جتنی جگہ، یا یوں سمجھ لو ایک گیٹھ جتنی جگہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر رب قیمتاً بیچتا نا جنت سے، پیسوں سے، فرمایا قیمت سے بیچتا نا جنت، تو جنت کی جو پراپرٹی تھی، وہاں کی جگہ تھی، قیمتی کتنی تھی؟ فرمایا اتنی سی جگہ ہے کہ گیٹ جتنی۔ فرمایا اگر تم دنیا و ما فیہا، یعنی ساری دنیا کی دولت کٹھی کر کے بھی رب کی بارگاہ میں رکھتے تو اتنی جنت بھی تمہیں نہ ملتی، قیمتاً تو اتنے پیسوں سے اتنی جنت بھی نہ ملتی، لیکن مصیبت میں شکر کرنے والے کو رب جنت کا محل عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ضرر ہے مومن کے لیے، لیکن ضرر بے نفع نہیں، ضرر نفع مند ہوئی کہ اللہ کریم نے اس ضرر پہ اسے نفع بھی عطا فرمایا۔
آگے چلنے سے پہلے جو بات میں نے سوال اٹھایا اس کا جواب بھی دیتا چلوں کہ پتہ رب کو تھا، پھر رب پوچھ کیوں رہا تھا؟ یہ بات تو ابھی ذہن میں باقی ہے نا کہ اللہ نے پھر پوچھا کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اللہ کن سے پوچھ رہا تھا؟ فرشتوں سے۔ کن سے پوچھا تھا رب نے؟ فرشتوں سے۔ اور یہ فرشتے کون تھے؟ یہ وہی فرشتے تھے ملائکہ، جن سے رب نے کہا تھا نا کہ میں انسان کو بنانے لگا ہوں، بنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیحیں پڑھتے ہیں۔ انسان تو زمین میں جا کے فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ مولا انسان کو کیوں بناتا ہے؟ تیری تسبیحیں پڑھنی ہے نا، تو تیری تسبیحیں پڑھنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ یہ کہا تھا نا فرشتوں نے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ لیکن رب نے کیا فرمایا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے کرنے دو۔ آج اس کا نتیجہ رب فرشتوں کو بلا کر دکھا رہا تھا۔ پہلے پوچھا کہ میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ فرشتوں نے کہا جی ہاں۔ پھر رب نے کہا اس کے دل کے پھل کو توڑا؟ فرشتوں نے کہا جی ہاں۔ اب رب نے پھر انہی سے پوچھا تھا نا کہ اس لمحے میرا بندہ کہہ کیا رہا تھا؟ تو فرشتوں نے خود کہا مولا تیری حمد کر رہا تھا۔ محدثین فرماتے ہیں رب فرشتوں کو بتانا چاہتے ہیں، او فرشتوں یہ تسبیحیں تھیں جو میرے بندے نے میری پڑھنی تھی، یہ بندہ ہی پڑھ سکتا ہے، تم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ میرا بندہ پڑھ سکتا ہے، تم؟ آپ حیران ہو گئے، بندہ پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ فرشتے کیوں نہیں؟ اور فرشتے کی ہو اولاد، فرشتے کی ہو بیوی، پھر اولاد ہو، پھر اولاد کا درد ہو سینے میں، اس درد کو لگے ٹھیس، اس ٹھیس پر پھر بڑے فرشتہ حمد، تو پھر تو اس حمد جیسی حمد تھی نہ فرشتے کی بیوی نہ فرشتے کی اولاد۔ فرشتہ اولاد سے بھی پاک ہے، اولاد کے درد سے بھی پاک ہے، اولاد کی محبت سے بھی پاک ہے۔ پھر رب نے فرمایا یہ تسبیح ہیں فرشتوں تم نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ وہی تسبیح ہیں جو آدم کی اولاد ہی پڑھ سکتی تھی، جن کو بچہ ملنا تھا، اور پھر اس پہ ضرر اور پھر وہ نقصان اور پھر حمد۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام کے لیے کہا فرشتوں ہو تم نوری مخلوق، لیکن اس خاکی کا محل بناؤ، جا کے نوری ہو کر خاکی کا محل بناؤ، مستری بن جاؤ جنت میں اس میرے بندے کے لیے جس نے اتنی دکھ میں بھی میری حمد کی۔ بہرحال بات میں دور لے کے چلا گیا، حدیث سے چلو ثابت کرنا تھا۔ اللہ نے جادوگروں کے بارے میں فرمایا تھا فَيَتَعَلَّمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ اب بات سمجھ آئی کہ اللہ نے فرمایا سیکھتے ہیں وہ جو ان کو ضرر دیتا ہے اور نفع نہیں دیتا۔ عموماً یہ سوال تھا نا کہ ضرر دیتا ہے تو آپ ہی پتہ چل گیا کہ نفع نہیں دیتا، نفع نہیں دیتا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا ہر ضرر بے فائدہ نہیں ہوتی، مومن کی ضرر فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس واسطے فرمایا جادوگر کو جو ضرر پہنچنی ہے وہ فائدہ مند کوئی نہیں ہونی۔ کیوں؟ جادوگر کی دنیا میں بےزتی علیحدہ، ایمان سے ہاتھ دھویا الگ نقصان، اور ایمان سے ہاتھ دھو کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغیر توبہ کے مر گیا کافر، تو پھر آخرت میں بالکل ہی نقصان۔ تو فرمایا یہ جادو کا کھیل ایسا تھا جس میں نقصان ہی نقصان تھا، نفع بالکل ہی نہیں تھا۔ آگے رب ذوالجلال کے سمجھانے کا انداز دیکھو کیا ہے۔ اللہ نے ان کی بات کی اور فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ یہ خرید رہے ہیں نا اس پر آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ پتہ ہے ان کو کہ ہم جس دندے میں لگے ہیں اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ جادوگروں کا بھی یہ نظریہ تھا کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ آخرت میں سے پہ فائدہ ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس پر ان کو آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر دوسرے دھندوں میں لگنے والا اس کا آخرت میں کیا حصہ ہونا ہے؟ آخرت میں تو اس کا حصہ کوئی نہیں نہ ہونا۔ تو یہی رب نے فرمایا کہ جانتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا بڑا برا سودا کیا، بڑا برا کاروبار کیا، ایمان کو بیچ دیا جس کے بدلے میں نا انہوں نے ایمان بیچا۔ انفسہم کا معنی مفسرین نے ایمان سے کیا،
وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، فرمایا جس کے بدلے میں انہوں نے اپنا ایمان بیچا نا وہ بڑا گھاٹے والا سودا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے پوچھی جائے نا ایمان کی قدر و قیمت، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے نیک بندوں سے پوچھی جائے ایمان کی قدر و قیمت، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہوتے، حتیٰ کہ ان کو بھوکا رہنا پڑے بھوک برداشت کر لیتے ہیں، پر ایمان والی نعمت کا سودا نہیں کرتے، ایمان کو نقصان نہیں ہونے دیتے۔ آنکھوں پہ پٹیاں باندھنی پڑیں تو باندھ لیتے ہیں، پر ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ میں نے تھوڑی باتیں کی، اگر یہ بھی کہہ دوں نا کہ جن کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہے ان کو جان دینی پڑے تو جان دے دیتے ہیں، پر ایمان نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جان سستی ہے ایمان مہنگا ہے۔ ظاہری بات ہے، ایمان کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے حقیقت میں ایمان کی لذت کو چکھا، ایمان کے ٹیسٹ کو محسوس کیا، ایمان کی مٹھاس ان کو محسوس ہوئی، ان کو پتہ ہے ایمان کیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ کاروبار دھندا تو انہوں نے بھی کیا۔ ظاہری بات ہے کاروبار میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز دینا، کوئی چیز لے لینا، لین دین ہی ہوتا ہے نا، اسی کا نام کاروبار ہوتا ہے۔ فرمایا ان جادوگروں نے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو بھی معاذ اللہ جادو کہا، انہوں نے لین دین تو کیا، کیا لین دین کیا؟ ایمان دے دیا، اپنی جان و مال کا نقصان کیا، خریدا کیا؟ جادو کا علم، جادوگر بن گئے۔ فرمایا جادو لے کر اپنا ایمان دینا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، پورے قرآن کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں خلاصے کے طور پر، جو ہمیں اپنے اساتذہ اکرام سے ملا، کہ اللہ نے قرآن کے اندر بے شمار مقام پر خسارے کا بھی ذکر کیا، نفع کا بھی ذکر کیا۔ پورے قرآن میں جس شخص کے پاس ایمان ہے وہ لٹ جائے، وہ مارا جائے، وہ جتنا بھی اس کا ظاہری طور پر نقصان ہو جائے، اللہ نے کسی مقام پر اسے خسارے والا نہیں کہا۔ جس شخص کے پاس ایمان ہے نا وہ بھوکا رہے پھر بھی خسارے والا رب نے نہیں کہا۔ اس کے تن بدن پر فقط ایک دو چادریں رہ جائیں پھر بھی رب اور رب کے رسول نے گھاٹے والا اسے نہیں کہا، اسے فائدے والا کہا۔ اور پورے قرآن کے اندر جس شخص کے پاس ایمان نہیں وہ چاہے دنیا پہ بادشاہیاں کرتا رہے، رب نے اسے فائدے والا نہیں کہا، اسے گھاٹے والا ہی کہا۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، جس شخص کو رب نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی جو ہے مہربانی سے، اپنی رحمت کے صدقے سے ایمان کی دولت نصیب کی، الحمدللہ اس پہ شکر ہے اللہ کا، وہ شخص بھوکا بھی سوئے تب بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، وہ مٹی پہ بھی سو جائے نا تب بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ اس کے تن پہ کپڑے نہ بھی رہیں، ٹھیک ہے، وہ بھوکا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے لیکن ایمان لے کے گیا تو گھاٹے میں نہیں، پھر بھی فائدے میں ہے۔ حقیقت بات ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس ایمان کی دولت نہیں نا، وہ بنگلوں میں رہے، وہ کوٹھیوں میں رہے، وہ عالی شان محلوں میں رہے، وہ فائدے میں نہیں، وہ پھر بھی خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں پھر میں آیت کی طرف واپس آتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے خاندانی تھے، اعلیٰ قسم کا ان کا خاندان تھا، جیسے ہماری بولی میں کہتے ہیں نا کھاتے پیندے گھرانے دار، تو کھاتے پیتے گھرانے کے تھے۔ ان کے بارے میں جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ تھا کہ اتنے رئیس اور امیر تھے کہ صبح کو الگ سوٹ پہننا، شام کو الگ پہننا، ایک ایک دن میں دو دو سوٹ بدلنے والے تھے، اتنا امیر گھرانہ تھا۔ اور جس وقت یہ لاڈلا ماں باپ کا سواری پہ سوار ہو کے باہر نکلتا نا تو کئی فٹوں تک آگے بھی نوکروں کی لائنیں ہوتی، کئی فٹوں تک پیچھے بھی نوکروں کی لائنیں ہوتی، مطلب ان کی سواری کے آگے پیچھے نوکر چاکر چلتے رہتے تھے، اتنا ناز و نیاز کا پلا ہوا۔ نام کیا تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ شکل و صورت میں سونے بھی بہت زیادہ تھے، بہت خوبصورت تھے، یہاں تک آتا ہے جنگ احد میں جب شہید ہوئے تھے نا تو ان کو دیکھ کر لوگوں میں افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے بارے میں یہ مطلب ان کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، اتنے لاڈ و نیاز میں پلا ہوا
جس وقت ان کو ایمان کی قدر و قیمت پتہ چلی کہ ایمان کیا ہے، سارا کچھ چھوڑا، حضور پہ ایمان لے آئے، سکی ماں نے گھر سے نکال دیا، اس نے کہا چلو یہ سب کچھ تمہیں تب ملے گا جب ایمان چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا کچھ بھی نہ ملے پر ایمان نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی نہ ملے پر ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ، اب ظاہری بات ہے ایک شخص کی تربیت بچپن سے ہی وہ گزارے دار زندگی گزار رہا ہو، باپ مزدوری کرتا ہو، تو اس کے لیے مشکل کو برداشت کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ مطلب رہا جو مشکلات میں تو اسے مشکل اتنی مشکل نہیں لگتی، لیکن جو لوڈا لاڈا ناز و نیاز میں پلا ہوا، جس نے زبان سے نکالا بعد میں پوری پہلے ہو گئی، اس پہ مشکل آئے تو اس کو زیادہ اوکھا لگتا ہے۔ مصعب بن عمیر اتنے لاڈوں نے پلے ہوئے، جب حضور پہ ایمان لائے سارا کچھ چھوڑنا پڑا، گھر والوں نے سواریاں، نوکر، کپڑے، سب چیزیں چھین لی۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے نا، تو سرکار نے مصعب بن عمیر کو دیکھا تو حضور کو بھی رونا آ گیا، میرے نبی علیہ السلام بھی رو پڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ سارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تیرا پچھلا دور یاد آ گیا، پچھلا وقت دیکھا اور آج کی حالت دیکھی۔ وہ آج کی حالت کیا تھی وہ حدیث میں ہے، حضرت مصعب کے تن پہ فقط ایک چادر تھی، دن کو دو دو سوٹ بدلنے والا، آج تن پہ فقط ایک چادر، ناف سے لے کے گھٹنوں تک وہ چادر تھی، صرف ناف سے گھٹنوں تک ایک چادر۔ اچھا وہ چادر بھی پیوند والی، ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں اس پہ، چادر پہ پیوند لگا ہوا، اور وہ پیوند بھی کس کا؟ کپڑے پہ پکا پیوند بھی لگے نا تو آج کل کا بچہ بھی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ سوٹ میں پانا ہی نہیں۔ پھر کپڑے کا کلر اور ہو، ٹاکی اوپر اور کلر کی لگ جائے تو پھر تو بالکل ہی کوئی نزدیک ہی نہیں جاتا، میچنگ کرنا پہلے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو پیوند تھا وہ کس کا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں ٹاکیاں لگی تھیں لیکن کپڑے پر ٹاکی لگی ہوئی تھی چمڑے کی، چادر کپڑے کی اور ٹاکی کس کی لگی ہوئی؟ چمڑے کی۔ اور چمڑا بھی ایک ہوتا ہے جسے صاف کر کے جیسے جوتے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اوپر سے بالکل صاف اور رنگ کر لیا، یہ وہ چمڑا تھا جس سے بال بھی کوئی نہیں صاف کیے ہوئے تھے اوپر، ابھی اس چمڑے پر اس کھلڑی پر بال بھی موجود تھے، اس چمڑے کی ٹاکیاں حضرت مصعب کی چادر پہ لگی ہوئی تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، فرمایا مصعب تیرا پچھلا وقت یاد آ رہا ہے۔ اب سننا توجہ سے، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہے ایک وقت ایسا بھی تو آئے گا جس وقت مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے، مسلمانوں کے سامنے ایک کھانا کی ڈش آئے گی تو دوسری یا ختم نہیں ہوگی، دوسری اوپر سے آئے گی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ، تم اپنے گھروں کو بھی ایسے چادریں چڑھاؤ گے جیسے کعبے پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھ لو پردے ہر کسی کے گھر میں باریوں پہ اور جو ہے دروازوں پہ لگے ہوتے ہیں، روشن دانوں پہ بھی، یہ سرکار نے پہلے خبر دی تھی، فرمایا وقت آئے گا۔ صحابہ نے یہ دور یاد کرا کے حضور سے پوچھ لیا آقا وہ پھر بڑے قسمت والے لوگ نہیں ہوں گے جو اس دور میں آئیں گے؟ اور ان کی وجہ بھی سمجھنا، صرف مال دولت کے اعتبار سے انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے قسمت والا کہا تھا۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ قسمت والے ہوں گے کہ ان کو زیادہ ٹائم ملے گا عبادت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نا، ان کو ٹائم زیادہ ملے گا۔ یا رسول اللہ وہ بہتر نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو، فرمایا صحابہ یہ وقت آئے گا ضرور میری امت پر بہتر وہ نہیں ہوں گے، بہتر تم غریب ہی ہوگے، افضلیت اور فضیلت تمہاری ہوگی۔ ساری آسانیوں پر ہونے کے باوجود پھر اللہ اللہ کرنا یہ کوئی اوکھا کام تو نہیں نہ ہوتا، اجر تو ان کو ملے گا لیکن بہتر اجر صحابت تمہارا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں رہے، اور اس صحابی کے بارے میں آپ حیران ہو جاؤ گے، حقیقت بات ہے عقل کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ صحابہ نے جن کو ایمان کی قدر کا پتہ تھا، صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضرت مصعب بن عمیر جنگ احد میں گئے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس فقیر کے بدن پر جنگ میں جاتے ہوئے بھی فقط ایک چادر تھی، اوپر پہننے کے لیے چولا بھی کوئی نہیں تھا، قمیض نہیں تھی، یہ اوپر والا دھڑ ننگا تھا، صرف ایک چادر۔ فوجی جنگ میں جائے نا تو معمول کے لباس سے زیادہ لباس پہن کے جاتا ہے، ایسی بات ہے،
بوٹ بھی ہوں گے، جرابیں بھی ہوں گی. چلو پرانے دور کا بھی لے لو تو اس نے اوپر زرہ پہننی ہے، وہ لوہے کا لباس، سر پہ وہ ٹوپ چڑھانا ہے، لوہے والا خود اسے کہا جاتا ہے، تو معمول سے زیادہ لباس پہن کے جاتا ہے. حضور کے شعروں کا انداز دیکھو کہ جنگ میں گئے اور بدن پہ فقط ایک چادر، اوپر بنین بھی کوئی نہیں. یہ اللہ کے نبی کا غلام میدان احد میں گیا اور وہیں پہ شہید بھی ہو گئے تھے، وہیں پہ شہید ہوئے. اور جنگ احد میں جو کفن اور چادر جس میں لپیٹے گئے تھے نا، ایک تو آتا ہے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کہ سار ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپا جاتا تو سار ننگے. دوسرے حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے جن کے سر پہ چادر آتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ چادر آتی تو سر ننگا ہو جاتا تھا. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی ایک چادر میں لپیٹ کر مصعب بن عمیر کو دفن کر دو. اس حال میں بھی دنیا سے گئے، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا گھاٹے میں گئے؟ گھاٹے میں گئے نہیں، اللہ نے نہیں کہا گھاٹے میں گئے، نہ اللہ کے رسول نے کہا. کیوں؟ ایمان تھا پاس. لیکن بڑے بڑے مالدار جو سونے کے محلوں میں رہنے والے، ایمان سے ہاتھ خالی تھا، دنیا سے چلے گئے تو وہ گھاٹے میں ہی گئے، ان کا نفع نہیں تھا. اس واسطے رب نے فرمایا والا بے سما شرو بھی انفسہم، فرمایا بڑا برا سودا کر رہے ہیں یہ جادو والے جنہوں نے اپنی جانیں اتنی سستی بیچ دی. اچھا یہ ساری مذمت سن کر آخر پہ اللہ نے بیان فرما کے آخر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہوتا، ان کو کچھ شرم ہوتی، ان کو کچھ حیا ہوتی، اور پھر یہ اس اپنے ایمان کی، اپنے جو ہے عقیدے کی، اپنی آخرت کی کچھ قدر کرتے. اب اس مقام پر دو چیزیں سمجھ لو، پھر میں اگلی آیت کا خلاصہ عرض کروں گا. پہلے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، فرمایا جانتے ہیں. پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. جو جانتا ہے اس کے بارے میں پھر یہ کیوں کہا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے؟ یہ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو نہیں جانتا ہو. آیت کا آخر بتا رہا ہے جانتے نہیں تھے، شروع بتا رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا کہ وہ جانتے تھے. جانتے تھے تو پھر رب نے کیوں کہا کاش کہ وہ جانتے؟ بڑا پیارا جواب دیا محدثین نے. ایک ہوتا ہے فقط علم اور ایک ہوتا ہے علم پہ عمل بھی کرنا. جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرے اسے عالم نہیں کہا جاتا، اسے جاہل کہا جاتا. فقط کتابیں رٹ لینا، فقط سارا کچھ یاد ہو جانا، یہ عالم ہونا نہیں ہوتا. اللہ کے دربار میں عالم کا مقام ہے، لیکن یہ مقام تب ہے کہ فقط جانے نہیں، عمل بھی کرے. وَلَقَدْ عَلِمُوا کا معنی تھا کہ جانتے ہیں، فقط پتہ ہے ان کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہہ کے بتایا کہ کاش یہ علم قابل عمل بھی بناتے. پتہ ہونے کے باوجود چاہیے تو تھا نا پھر اس کو چھوڑ بھی دیتے. جیسے ہم کسی کو کہیں بھائی نماز فرض ہے، فلان ایک کام کرنا چاہیے، یہ برا کام ہے، آگے سے لوگ جواب دیں پتہ ہمیں پتہ ہے تو پتے پہ عمل بھی تو کرو نا. عمل جو ہوگا وہ جو ہے علم قابل نفع ہوگا. اللہ نے پہلے فرمایا پتہ ہے ان کو، آخر پہ فرمایا کاش کے جانتے، مطلب اس اپنے پتے کے مطابق عمل بھی تو کرتے. اگلی آیت سنیے اور بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اتنا خسارے والے، اتنے گھاٹے والے، اتنے نقصان اٹھانے والے، رب کے اتنے بڑے مجرم یہ جادوگر، لیکن رب نے فرمایا نا امید پھر بھی نہ ہونا، نا امید نہ ہونا کہ رب کے دروازے بند ہو گئے ان کے لیے. فرمایا نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ ایمان لائیں، اگر یہ بھی اتنے گھاٹے والے بھی ایمان لائیں، وَاتَّقَوْا، اور رب سے ڈرنے لگ جائیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر، فرمایا رب کے دربار سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب سے بہتر ہو جائے گا. لے آئیں تو صحیح ایمان. لَمَثُوبَةٌ یہ عربی زبان میں نکرہ ہے، معرفہ نہیں، اور پھر اوپر دو پیش، یہ تنوین کہتے ہیں اس کو. یہ تنوین بھی بانا دے رہی ہے کہ تھوڑا سا ثواب بھی رب نے دے دیا نا تو وہ دنیا کی ساری دولتوں سے بہتر ہے. فرمایا ایمان تو لے آئیں نا، پلٹ جائیں ایک دفعہ اپنی مذمت سن کر، اپنے بارے میں یہ سن کر کہ ہمارا سودا گھاٹے کا ہے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں، پلٹیں، واپس آ جائیں. اللہ کا دربار بند نہیں ہوا، کھلا ہے. اللہ بتا رہا ہے تمہارے منتر، تمہارے جادو کے تنتر، تمہاری کیمیا، تمہاری فزکس، تمہاری سوکس، یہ ساریاں ایک طرف اور میرے دین کا کلمہ ایک طرف. اور یہ یاد رکھو، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اتنی طاقت ایٹم میں نہیں جتنی طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. سچی بات ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی، اس نے کہا تھا کیمیا پیدا کن از مشت گلے اور بوسا زن بر آستانے کاملے. اور کیمیا کیمسٹری کو ڈھونڈنے والے اس مٹی کو کیمیا بنا لے. کیمیا وہ نسخہ ہوتا ہے جو مٹی پہ بھی لگے تو سونا ہو جاتی ہے.
تو کہا کیمیا پیدا کن از مشت گلے، یہ مٹی، یہ وجود مٹی سے ہی بنا ہے نا، تو کہا یہ مٹھی مٹی کی جو تیری ہے نا، اسی کو کیمیا بنا۔ پھر فقیر لوگ صرف راہ نہیں بتاتے، نسخہ پورا ہی بتایا ہے۔ علامہ اقبال سے پوچھا نا کہاں سے بنائیں، تو کہا بوسہ زن بر آستان کامل، کسی فقیر کے دروازے پہ جھک کے بوسہ لے، اللہ تیری مٹی کو کیمیا بنا دے گا۔ بوسہ زن بر آستان کامل۔ اور پھر ایمان کی قدر و قیمت علامہ اقبال نے یہاں پہ بھی کہا تھا، یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ کہو یقین، ایمان پیدا کر، ایمان سے وہ درویش رہے گا، لیکن شان کیا ملے گی کہ اس درویش کے سامنے بادشاہت بھی جھکے۔ فغفور کہتے تھے چائنا کے بادشاہ کو، کہا جس کے سامنے اتنی بڑی بڑی بادشاہتیں جھکتی ہیں، وہ دولت ملتی ہے ایمان کے صدقے سے، وہ سرمایہ ملتا ہے ایمان کے صدقے سے۔ ایک روایت میں اختصار سے عرض کرتا چلوں اور پھر بات ختم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی قدر و قیمت کے لحاظ سے، میں نے پہلے ہی غالباً کئی دفعہ سنائی، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، ساری امتیں موجود ہوں گی، اللہ ان میں سے ایک بندے کو کھڑا کر کے یوں باہر لے کے آئے گا۔ یہ جیسے سارے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کھڑا ہو کے یہاں پہ آ جائے تو سب کے سامنے ہائی لائٹ ہو جائے گا، اس طرح سب کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا۔ اس کا خاص فیصلہ ہونا تھا، اس لیے فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے 99 رجسٹر رکھ دے گا۔ یہ جو باہر آیا بندہ نا، اس کے سامنے کتنے رجسٹر؟ 99۔ ایک رجسٹر کتنا ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سجل مثل مد البصر، پر میں ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا لمبا اس کا ایک پیج ہوگا۔ رجسٹر ہوں گے کتنے؟ 99۔ ہر رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرا ہوا، ہر رجسٹر کا ہر ورق گناہوں سے بھرا ہوا، ہر ورق کی ہر سطر گناہوں سے بھری ہوئی۔ اب کریم کی عدالت تو دیکھو، یہ دنیا کی عدالتوں میں نہیں ہوتا، اسی کی عدالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں آ گیا نا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، میرے بندے یہ گناہ دیکھ، کوئی انکار ہے تیرا ان گناہوں میں سے؟ کسی کے بارے میں انکار کر سکتا ہے کہ تو نے نہیں کیا؟ دیکھ کے کہے گا مولا نہیں، سارے گناہ کیے۔ اعتراف جرم کے بعد، آپ کا آنا جانا رہتا ہوگا، معاشرے میں رہتے ہو، اعتراف جرم کے بعد کیا اگلی تاریخ بھی پڑتی ہے جج؟ اعتراف جرم کے بعد بس سزا ہی ملزم کی پکی ہو گئی نا، جب خود مان لیا تو۔ لیکن یہ کریم کا در تھا۔ میرے رب نے پھر پوچھا ازالم کاتبتی الحافظون، یہ میرے جو لکھاری فرشتے تھے انہوں نے کوئی تیرے اوپر زیادتی تو نہیں کی کہ تو نے جرم نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو؟ تیرا مقصد کچھ اور ہو اور انہوں نے گناہ بنا کے لکھ دیا ہو، تیرا ارادہ کچھ اور ہو، انہوں نے زیادتی بنا کے لکھ دیا ہو، دیکھ لے۔ پھر بندہ مان جائے گا یا اللہ ایسا بھی کوئی بات نہیں۔ اب بھی فیصلہ نہیں سنا ہے، فرمایا افلک عذر، تیرا کوئی بہانہ، اور تیرا کوئی بہانہ جس کی وجہ سے تیرے سے گناہ ہو گیا ہو۔ کریم ہے نا، اللہ تعالیٰ مارنا نہیں چاہتا، یہ تو بندے کی بدبختی کہ اس کی راہ چھوڑ کے ادھر ادھر جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا تیرا کوئی بہانہ، کوئی عذر؟ بندہ کہتا ہے پھر بھی مولا کوئی عذر نہیں، سارے گناہ جس وقت سر پہ آ پڑے نا تو پھر بندہ ایسے نا امید ہو جاتے، ایسے کہے مولا کوئی بہانہ ہی نہیں، بس میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی معذرت، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا ان لک عندنا حسنہ، میرے بندے پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ تو چڑھ گیا نا رجسٹروں پہ، ایک خالصتاً نیکی ہوتی ہے جو رب کے ہاں، فرمایا میرے پاس محفوظ ہے ایک نیکی۔ حدیث میں لفظ ہے فتخرج بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا۔ بطاقہ جدید عربی میں موبائل کی سم کو بطاقہ کہا جاتا ہے۔ بطاقہ اتنا سا کارڈ ہوگا، وہ کارڈ ہوگا کیا؟ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کارڈ گویا ایمان کا سرٹیفکیٹ ہوگا، ایمان کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اللہ نکالے گا۔ فرمائے تیری یہ نیکی میرے پاس موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ایمان پر جو ثواب ہے اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ فرمائے گا اٹھا 99 رجسٹر اور اٹھا یہ کارڈ، جا میزان پر جہاں پہ عملوں کا وزن ہو رہا ہے، جاؤ تلاؤ جا کے اپنی باری پہ اپنے عمل کو۔ اب یہ بندہ کہے گا ما ھذہ البطاقہ ما ھذہ سجلات، یا اللہ یہ کارڈ کہاں اور اتنے بڑے 99 رجسٹر کہاں؟ اتنے بڑے رجسٹر اور ان کارڈوں کا وزن کیا کرانے کی ضرورت؟
مطلب اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھ رہا تھا کہ عیدی کی حیثیت ان رجسٹروں کے سامنے مارا تو پہلے گیا ہوں، وزن کرانے کی کیا ضرورت ہے، میں فیل تو ہو ہی چکا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا تو صحیح، انکا لا تظلم، ہمارا وعدہ ہے اگر آج تک زیادتی نہیں نہ ہوئی تیرے اوپر تو زیادتی اب بھی نہیں ہوگی، جا تو صحیح، میزان پہ لے جا۔ فرشتوں کو اللہ آرڈر دے گا چلو پکڑو اس کے گناہوں کو، رجسٹر بھی اٹھاؤ اور یہ کلمے والا کارڈ بھی اٹھاؤ۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہم لاکھوں سال بھی سوچتے رہتے تو ہمیں کیا پتہ لگتا قیامت کو کیا ہونا ہے، یہ تو کرم ہے ان کا جو پہلے بتا کے گئے۔ سرکار فرماتے ہیں فتود السجلات فی کفہ، 99 رجسٹر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، والبطاقہ فی کفہ، دوسرے پلڑے میں کلمے والا کارڈ رکھا جائے گا۔ سچے نبی کی سچی زبان کیا فرماتی ہے، فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، سرکار فرماتے ہیں 99 رجسٹر ہولے ہو جائیں گے، کلمے کا کارڈ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت۔ اگر یہ پتہ ہو نا تو پھر چائے کی پیالیوں پہ ایمان نہ بکے، پھر تو خون بھی دینا پڑے تو کوئی ایمان کا سودا نہ کرے۔ یہ ہمیں رب نے عطا فرمائی، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی، اس کا شکریہ، اس کی حمد، ہم اس کے فضل کا یہ شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اتنے بدبخت بھی ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، اللہ کے پاس کا ثواب بڑا بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو کوئی سمجھ تو لگتی، ان کو پتہ تو لگتا کہ اس پہ کتنا اجر و ثواب ملنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔